آج مسلمانوں اللہ کے ولیوں کی شان ہم سنتے رہتے ہیں، ہم نعرے بھی خوب لگاتے ہیں کہ غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، خواجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، حضور مصلی اللہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، مشرف میاں کا دامن نہیں چھوڑیں گے، محمد میاں کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ اے مسلمانوں، جب اپنے پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہیں تو ہمارا پیر ہمارا ہاتھ بڑے پیر کے ہاتھ میں دیتا ہے، اور پیر ہمارا منع کرتا ہے کہ جھوٹ سے ہمیں بچنا ہے، شراب سے ہمیں بچنا ہے، بدفعلی سے ہمیں بچنا ہے، برے کام سے ہمیں بچنا ہے۔ اے مسلمانوں، دیکھو تو صحیح کہ ہم اپنے آپ کا جائزہ لیں اور اپنے گریبان میں جھانک کے سوچے تو صحیح کہ ہمارا ہاتھ ہمارے پیر کے ہاتھ میں تھا، آج پھر بھی ہم کیا ہے لاشوں کے قریب جا رہے ہیں، پھر بھی ہم جھوٹ کے قریب جا رہے ہیں، پھر بھی ہم بدفعلیوں کے قریب جا رہے ہیں، پھر بھی ہم عیاشیوں کے اڈے کو آباد کر رہے ہیں۔ حضور غوث اعظم کی شان وہ ہے، ایک چور غوث اعظم کی بارگاہ میں آیا اور آنے کے بعد کرنے لگا، کہا سرکار میں آپ کا مرید ہونا چاہتا ہوں۔ غوث اعظم کا کام ہے مرید کرنا، یار مرید ہونا بہت ضروری ہے۔ ہم اور آپ تو ایسے پیر کے مرید ہیں جو بظاہر دہلی کی سرزمین میں بیٹھا ہے، لیکن وہیں سے ہماری رہنمائی فرما رہے ہیں۔ یار ہم نے ایسے پیر کا دامن پکڑا ہے، لیکن دیکھو تو صحیح حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں آیا اور آنے کے بعد عرض کرتا ہے، کہا کہ سرکار میں مرید ہونا چاہتا ہوں۔ غوث اعظم نے اپنا ہاتھ بڑھایا، اس نے بھی اپنا ہاتھ بڑھایا، اس نے جب اپنا ہاتھ بڑھایا اور بڑھانے کے بعد فوراً اپنے ہاتھ کو کھینچ لیا، اور کھینچنے کے بعد کہتا ہے، کہا کہ سرکار میری دو شرطیں ہیں۔ کہا غوث اعظم نے بتا تو صحیح کہ تیری دو شرطیں کیا ہے؟ کہا سرکار میری پہلی شرط تو یہ ہے کہ میں چوری کرتا ہوں لیکن چوری کرنا بند نہیں کروں گا، اور سرکار میری دوسری شرط یہ ہے کہ میں نماز نہیں پڑھوں گا۔ غوث اعظم نے فرمایا کہ مجھے تیری دونوں شرطیں منظور نہیں ہیں، اس لیے کہ دونوں تیری جو شرطیں ہیں یہ شریعت کے خلاف ہے۔ اے مسلمانوں، اگر کوئی انسان اگر کسی غیر مسلم کو اگر ان شرطوں پہ کلمہ پڑھا دے تو وہ ایمان سے خارج ہو جائے گا، اس لیے کہ نماز ایمان کی جان ہے، اس لیے نماز ایمان کی جان ہے۔ لیکن غوث اعظم نے فرمایا کہ تیری یہ دونوں شرطیں مجھے منظور نہیں ہے۔ غوث اعظم نے کہا کہ ایک شرط میری تجھے ماننا پڑے گی۔ کہا کہ سرکار بتاؤ تو صحیح آپ کی کون سی شرط ہے کہ آپ کی ہر شرط ماننے کے لیے تیار ہوں۔ غوث اعظم نے فرمایا میں تجھے مرید تو کر لوں گا، لیکن میری ایک شرط ہے، اور میری شرط یہ ہے کہ جب اذان کا وقت ہو جائے اذان دے دیا کرنا۔ مسلمانوں، غوث اعظم نے جب اتنا فرمایا اس نے کہا کہ سرکار مرید کر لو۔ غوث اعظم نے کہا تیری شرطیں وہاں پڑی ہیں، یہ دونوں شرطیں تیری شریعت کے خلاف ہیں، تیری شرطیں منظور نہیں ہے۔ آخرکار غوث اعظم نے جب ہاتھ بڑھایا اس نے غوث اعظم کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ دے دیا اور وعدہ کر لیا کہ سرکار میں آج جب بھی اذان کا وقت ہو جائے گا میں اذان دینا شروع کر دوں گا۔ آخرکار مرید ہو کے چلا آیا، وعدہ کر کے غوث کے ہاتھ پہ آیا ہے، اپنے گھر آیا، اور گھر آنے کے بعد کیا ہوتا ہے، جیسے ہی اذان کا وقت ہوتا ہے اذان کا وقت ہوتا ہے فوراً اذان دینے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے 4 دن گزرتے چلے گئے، اذان دیتا ہے، اذان دینے کے بعد چادر اوڑھ کے سو جاتا ہے، لیکن نماز کے قریب نہیں جاتا ہے، نماز نہیں پڑھتا ہے۔ 4 دن کے بعد بیوی کہنے لگتی ہے، بیوی کہتی ہے یہ بتا تو صحیح کہ تو اذان تو پڑھتا ہے، اذان دیتا چلا جاتا ہے، اگر اذان دینے کا اتنا شوق ہے تو مسجد میں چلا جا، مسجد میں جانے کے بعد وہاں اذان دیا کر، لیکن تو اذان دیتا ہے لیکن نماز کیوں نہیں پڑھتا ہے، آخر تو نماز کیوں نہیں پڑھتا ہے؟ بیوی بولی کہ اذان سے کام نہیں چلے گا، گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، جب چوری پوری کر لے، اس لیے کہ اس کا کام تھا چور کرنا، اس کا کام تھا چوری کرنا۔ کہا کہ بیوی کہنے لگتی ہے کہ جا چوری کر لے، لیکن وہ بھی بچے بھی کیا ہے بھوک سے تڑپ رہے ہیں، بچے بھی پیاس سے بلبلا رہے ہیں، گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ آخر اس نے کہا کہ میری بیگم اتنا وقت نہیں ملتا ہے کہ کس ٹائم میں چوری کی جائے، اس لیے کہ جب ٹائم ہوتا ہے اذان کا ٹائم ہو جاتا ہے میں اپنے پیر سے وعدہ کر کے آیا ہوں، میں اپنے پیر کی وعدہ خلافی نہیں کروں گا۔ آج مسلمانوں ہم نے ایک اللہ کے ولی کے ہاتھ پہ ہاتھ دیا ہے، ہم نے محمد میاں کے ہاتھ پہ ہاتھ دیا ہے، ہم نے ان کے والد گرامی کے ہاتھ پہ ہاتھ دیا ہے، لیکن پھر بھی تاش کے پتے ہمارے ہاتھوں میں ہے، پھر بھی مسلمانوں ہماری قوم کا نوجوان قرآن عظیم کی دولت سے محروم ہے۔ یہی وہ قرآن ہے کہ جس کا چومنا بھی عبادت ہے، جس کا دیکھنا بھی عبادت ہے، جس کو سینے سے لگانا بھی عبادت ہے۔
آخر کار اس نے کیا میری بیگم میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، آخر کس ٹائم میں نکلا جائے کہ اذان کا وقت نہ ہو۔ آخر کار اس نے کہا بیگم ٹھہرو تو صحیح، آخر وقت کو نکالا جاتا ہے، وقت کو نکالا، اس نے کہا کہ عشاء کے بعد اور فجر کی نماز میں کافی وقفہ ہوتا ہے، کافی ٹائم ہوتا ہے، آخر ایسا کروں گا کہ عشاء کی اذان دینے کے بعد عشاء کی اذان دینے کے بعد فجر تک بہت ٹائم رہتا ہے، اس میں چوری کر لی جائے گی، اس لیے کہ وہ وعدہ کر کے آیا تھا اذان دینے کا۔ ایک دن کیا ہوا، عشاء کی اذان دینے کے بعد اپنے مکان سے نکلا، اور نکلنے کے بعد کیا ہے قصبہ جیلان کے اندر، کیا ہے بغداد شریف میں ایک ایسے مکان کے اندر داخل ہوا جو عالی شان بنگلہ تھا، اس نے رسی ڈالی، اور رسی ڈالنے کے بعد مکان کے اندر پہنچا، مکان کے صحن میں پہنچا، پہنچنے کے بعد اس کمرے کے اندر گیا، چوری کرنے کے لیے گیا، اور اس نے کمرے کے اندر جا کے کیا ہے گہنوں کو اکٹھا کیا، ہیرے جواہرات کو اکٹھا کیا، اکٹھا کرتا چلا جا رہا ہے، گڈھے میں بھرتا چلا رہا ہے، اس لیے کہ مسلمانوں اگر کوئی ویسا مال ہو تو اسے پھوٹ پھوس کے بھرا جاتا ہے، لیکن زیورات ہے، زیورات کو چن چن کے رکھا جاتا ہے۔ آخر کار جب اس نے زیورات اکٹھے کر لیے اور زیورات جب اکٹھے ہو گئے تو وقت گزرتا چلا گیا، اس لیے کہ جب ایک ایک زیورات کو چن چن کے رکھا جا رہا تھا، اب جیسے ہی ساری پوری چوری ہو گئی، اور پوری چوری ہونے کرنے کے بعد اب اس نے اپنے کاندھے پہ کٹے کو رکھا، اور رکھنے کے بعد جب مکان کے صحن میں آیا، آنے کے بعد کا دیکھا کہ فجر کی اذان کا ٹائم ہو چکا ہے۔ مسلمانوں جب فجر کی اذان کا ٹائم ہو چکا ہے، وہی کٹے کو رکھا، اور رکھنے کے بعد اسی مکان کے شہر میں کھڑا ہو گیا اذان دینے کے لیے۔ جب اذان دینے کے لیے کھڑا ہوا، اذان دی، اذان دینے کے بعد دیکھا کہ گھر کے سارے افراد جاگ چکے ہیں۔ اے مسلمانوں، اذان سے تو بلائیں ٹلتی ہیں، لیکن یہ اذان دے کے پھنس چکا ہے، اذان دے کے پھنس گیا ہے۔ اے مسلمانوں سوچو تو صحیح، گھر کے سارے افراد اکٹھے ہو گئے، گھر کے سارے افراد جب اس نے دیکھا کہ گھر کے سارے لوگ جاگ چکے ہیں، سارے لوگ بیدار ہو چکے ہیں، اس نے کیا کیا، اس نے 2 رکعت کی نیت باندھ لی۔ اے مسلمانوں، یہ تو وہ تھا کہ جو کہہ رہا تھا کہ میں نماز نہیں پڑھوں گا، اس نے کیا کیا، 2 رکعت کی نیت باندھی۔ یہ سوچ رہا تھا کہ یہ لوگ وضو کریں گے اور وضو کرنے میں لگ جائیں گے، میں جو ہے 2 رکعت پڑھ کے نکل جاؤں گا، لیکن جیسے ہی اس نے نیت باندھی، اور نیت باندھنے کے بعد جیسے ہی سلام پھیرا، اور لوگ کیا ہے پیچھے دیکھا کہ صفے لگائے کھڑے ہیں، اور صفے لگا کے کہنے لگے، کہا کہ سرکار اذان پڑھے، کہا سرکار تکبیر پڑھے، کیا کہا حضرت تکبیر پڑھے۔ تو وہ بولا کہ میں کوئی حضرت برگ نہیں ہوں، میں کوئی پیر وغیرہ نہیں ہوں، میں تو چور ہوں۔ کہا کہ سرکار آپ اپنی ولایت پہ چوری کا پردہ ڈال لیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے دلوں کے اندر محبت ہی ڈالتا ہے، اس کی محبت جو ان کے اندر ڈالی وہ کس نے ڈالی؟ اللہ نے تو ڈالی، اللہ کی مرضی کے بغیر پتہ بھی نہیں ہلتا، لیکن وہ کہتا ہے کہ میں کوئی ولی نہیں ہوں، میں کوئی حضرت نہیں ہوں، نہ میں کوئی پیر ہوں، میں تو چور ہوں۔ کہا کہ ہم کیسے مان لیں، کبھی چور بھی اذان دیا کرتا ہے، کہا کبھی چور بھی اذان دیا کرتا ہے۔